آئی ڈی ساری ہونا ہے. ہاں ساری آئی ڈی ہے. ورتمان کے حالات کو دیکھا جائے تو اس پر کیا ٹپنی کرنا چاہیں گے آپ؟ ملک کے حالات بظاہر تو دیکھنے میں اچھے معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارا شعر ہے کہ کسی دکھ کا کسی چہرے سے اندازہ نہیں ہوتا، شجر تو دیکھنے میں سب ہرے معلوم ہوتے ہیں. لیکن یہ جو نفرتوں کی آوازیں، نفرتوں کے لیے پتھر تراشے جا رہے ہیں، نفرتوں کے لیے جو ماڈل بنائے جا رہے ہیں، یہ اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. اور جب ایک بات یہ طے ہو گئی تھی متفقہ طور پر، پورے ملک کے سیاستدانوں نے بھی اس کو مان لیا تھا، علماء نے بھی مان لیا تھا، دانشوروں نے مان لیا تھا، پڑھے لکھے لوگوں نے مان لیا تھا، دیہاتی و گنوار لوگوں نے بھی مان لیا تھا کہ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ ہم دونوں مانیں گے، ہم سب مانیں گے. تو سپریم کورٹ کا احترام نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارا ملک اپنی ایک الگ سپریم کورٹ بنانا چاہتا ہے جس کا فیصلہ فرقہ پرست خود کریں گے. یہ اس ملک کے لیے خطرناک ہے. اور میں صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے پچھلے دنوں جب میں کینسر کے آپریشن کے سلسلے میں ہندوجا اسپتال میں بھرتی تھا تو مجھ سے کسی چینل والے نے آ کر سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ اگر یہ آپ کی زندگی کا آخری انٹرویو ہوا اور آپ ہندوجا سے واپس نہیں گھر پہنچ سکے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. سوال بڑا اس نے مشکل کیا تھا. میری بیوی اسے بہت گھور کے دیکھ رہی تھی چینل والے کو کہ اس نے یہ سوال کیوں کیا کہ یہ آخری انٹرویو ہو سکتا ہے. لیکن یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے آدمی کو تیار رہنا چاہیے. موت جو ہے زندگی کا وہ آئینہ ہے جس میں اسے ایک بار چہرہ دیکھنا ہی پڑتا ہے. تو میں نے اس چینل کے مادھیم سے یہ بات کہی تھی کہ میں مرنے سے پہلے وہی ہندوستان دیکھنا چاہتا ہوں جو ہندوستان دیکھتے ہوئے میں پیدا ہوا تھا. اچھا اچھا، سچا سچا، میٹھا میٹھا، پورا پورا. آپ لوگوں کی معرفت، آپ لوگوں کے چینل کے ذریعے مادھیم سے بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اے اللہ، اگر اس ملک کی فضا اگر خراب ہونی ہے تو اس سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لینا، کیونکہ میں خراب ہندوستان دیکھتے ہوئے مرنا نہیں چاہتا. آج اردو ادب کو لے کر، اردو ادب کے لیے جس طریقے سے ہم لوگ رانا جانے جاتے ہیں یا پھر غلام علی جانے جاتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اگر غلام علی پاکستان سے بھی انڈیا آتے ہیں تو بہت سی راجنیتی پارٹیوں দ্বারা ٹپنی کیا جاتا ہے، ان کا وروධ کیا جاتا ہے. کیوں ایسا نہیں لگتا کہ آج اردو کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیے اردو کا تعلق بھی نہیں ہے. جو لوگ یہ سب نعرے لگا رہے تھے بھی غلام علی کے لیے، وہ خود غلام علی کے فین ہیں، جو بھی ہیں. لیکن یہ تو سیاسی چابک ہے جس کے اشارے پر وہ نفرتوں کی بات کرتے ہیں. اور یہ افسوسناک ہے کیونکہ جب تک ہندوستان پاکستان کے شاعروں، سنگروں، آرٹسٹوں کے دل ایک ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو سنتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، تب تک اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن جس دن اس طرف یا اس طرف کے لوگوں، شاعروں سے، ادیبوں سے، لیکھکوں سے، مصنفین سے، پترکاروں سے، صحافیوں سے ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں گے، وہ دیش کے لیے خراب گھڑی ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے اور صرف اپنی اپنی روٹیاں گرم کرنے کا معاملہ ہے. اصل میں ہندوستان کو لوگوں نے ایک توا سمجھ لیا ہے. ہر شخص اپنی روٹی سینک رہا ہے، جس کی روٹی پک جاتی ہے وہ چلا جاتا ہے. یہ نہیں سوچتا ہے کہ وہ ملک کو 20 برس پیچھے کیے دے رہا ہے، 30 برس پیچھے کیے دے رہا ہے، 50 برس پیچھے کیے دے رہا ہے. پورا ہندوستان جو ہے ایک ریل کا ڈبہ ہے، اس پہ لوگ سفر کر رہے ہیں، مونگ پھلی کھاتے ہیں وہیں پھینک دیتے ہیں، پان کھاتے ہیں وہیں تھوک دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ میرے ملک کی گاڑی ہے، یہ میرے ملک کی ٹرین ہے، یہ میری سمپتی ہے، یہ میری جائیداد ہے. تو ہمیں دکھ اسی لیے ہوتا ہے
کہ میرے والد پاکستان اس لیے نہیں گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم ہندوستان میں رہیں گے، اگر کوئی کام نہیں ملے گا تو ہم اپنے بزرگوں کی قبروں کی دیکھ بھال کریں گے۔ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہندوستان، زندہ ہندوستان، اچھے ہندوستان کی دیکھ بھال کریں، چاہے ہمیں اس ملک کے لیے جان دینا پڑے۔ اور ہمارا شعر ہے کہ چلو چلتے ہیں مل جل کر وطن پر جان دیتے ہیں، بہت آسان ہے کمرے میں بندے ماترم کہنا۔ لفظ ماں، جس نام سے لفظ ماں کا نام آتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کا اس میں جڑا ہوا ہوتا ہے منور رانا تھا۔ جی، لفظ ماں کے اوپر ہمارے درشکوں کو کیا بتانا چاہیں گے؟ 2-3-4 لائن۔ دیکھیے، اصل میں ہمیں اس ملک میں جو پیدا ہو کر خوشی ہوئی تھی، یا ہے، یا رہے گی، وہ اس لیے کہ اس ملک میں ماں سے محبت اور سمان اور عقیدت کا یہ عالم ہے کہ ہم گنگا کو ماں کہتے ہیں، سرسوتی کو ماں کہتے ہیں، جمنا کو ماں کہتے ہیں۔ ہماری عقیدت کی انتہا ہے کہ ہم گائے کو بھی ماں کہتے ہیں۔ اگر اس ملک میں اگر کسی کا گھر جلا کر، کسی کو جلا کر اس کی ماں کی آنکھوں میں میلے آنسو رکھے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دیش اچھا نہیں رہے گا۔ اس لیے ماں کا سمان کیجئے، ماں سے محبت کیجئے، کسی بھی ماں کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دیجئے۔ ہمارا ایک شعر ہے کہ تلوار تو کیا، میری نظر تک نہیں اٹھی، اس شخص کے بچوں کی طرف دیکھ لیا تھا۔